یہ روزہ جمعہ ہے، امام صاحب العصر علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے۔ آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ وصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صلوات سارے ایک ماہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ترحیم منعقد کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح تم زندہ افراد ایک دوسرے کے لیے ہدیہ بھیجتے ہو، اپنے مرنے والوں کے لیے بھی ہدیہ بھیجا کرو۔ قیل وما الہدیۃ یا رسول اللہ، کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مرنے والوں کے لیے کیا ہدیہ بھیجیں؟ فقال نعم الہدیہ الاستغفار، آقا نے فرمایا مرنے والوں کے لیے بہترین ہدیہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ آج سارے مومنین اکٹھے ہیں، عزیز و اقارب ہیں اور دوست احباب ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرمائے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے قدموں میں انہیں مقام عطا کرے، اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت انہیں نصیب فرمائے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے پڑھنا۔ مومنین، میں نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد پروردگار ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب یہ حصہ آیت مجیدہ کا الحمدللہ ہر مومن کو، ہر مسلم کو یاد ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ میں البتہ اس بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ یہ حصہ آیت مجیدہ کا، یہ قرآن پاک میں یہ جملہ 3 بار آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ ایک یہ سورہ مبارکہ ہے آل عمران کی آیت نمبر جو میں نے تلاوت کی۔ ایک اور مقام ہے جہاں اللہ پاک اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَمِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔
اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا کہ آپ کو موت آ جائے گی اور لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا فنا کے لیے ہے، یہ بقا کے لیے نہیں ہے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ تم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، تم بقا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تمہیں بالآخر اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک تیسرا مقام ہے جہاں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر کسی نے مرنا ہے اور پھر تم ہماری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ۔ تو موت برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اکثر ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ لیکن مومنین آپ جانتے ہیں کہ موت کا جو موضوع ہے یہ غیر پسندیدہ موضوع ہے۔ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، موت کا تذکرہ کرنے سے ہم گھبراتے ہیں۔ آپ موت کا ذکر کر کے دیکھ لیجئے دوستوں کی محفل میں تو لوگ کہیں گے یار موضوع تبدیل کرو۔ ذکر موت سے ڈر لگتا ہے، میت سے ہمیں خوف آتا ہے، قبرستان سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ معاف کرنا، شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ موت کسی سوئی ہوئی چیز کا نام ہے، اور اگر میں موت کو یاد کرنے بیٹھ گیا تو موت جاگ جائے گی اور شاید میں ہی موت کا لقمہ بن جاؤں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ الناس نیام اذا مات انتبہوا، فرمایا موت نہیں سوئی ہوئی، لوگ خواب غفلت میں سوئے، لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ جب موت آئے گی، جب موت کا تھپڑ لگے گا تب بیدار ہوگا انسان۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، آپ یقین رکھو پختہ، موت کو یاد کرنے سے وہ وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور موت کو یاد نہ کرنے سے وہ ٹال نہیں جائے گی۔ موت کا تو ایک وقت مقرر فرما دیا اللہ پاک نے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے جس میں لمحہ بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں۔ ہم موت کو اگر یاد کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کے کچھ فائدے بتائے ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ ایک شخص آتا ہے سرکار کی خدمت میں، یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، شقاوت قلبی، قساوت قلبی غالب آ گئی، کیا کروں؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا خطبہ دے رہے تھے اور آقا نے خطبے میں فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ دل زنگ آلود ہونا یعنی دلوں کی موت۔ قیل فما جلاؤ یا رسول اللہ، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دل زنگ آلود ہو جائے تو دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا بذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں سے دلوں کا زنگ اتر سکتا ہے، موت کو یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ لیکن مومنین مجھے معاف کرنا، جس طرح موت کا ذکر غیر پسندیدہ ہو گیا نا، کوئی کرتا نہیں ہے موت کا ذکر، اسی طرح قرآن بھی بیچارہ مظلوم ہو گیا۔ میں صرف لمحہ فکریہ کے لیے، جتنے شرفاء بیٹھے ہو ماشاءاللہ جوانوں کی تعداد اس میں زیادہ ہے،
سارے دوست ذرا ذہن پہ زور دے کے بتا سکتے ہیں کہ تم نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا اور قرآن کب کھولا تھا؟ ذرا بتا سکتے ہیں آخری بار تلاوت قرآن کب کی تھی؟ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ جس طرح یہ دو آوازیں یہ کاش سارا مجمع یہ کہتا کہ ہم نے آج سے وہی تلاوت کی۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ اچھا بھلا چل رہا تھا سپیکر۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ عرض کر رہا تھا نبی کریم نے موت کو یاد کرنے کے فوائد بتائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ابن جندب کو جو وصیتیں فرمائی ان میں جملہ وصیت کا ابن جندب واکثر من ذکر الموت، اے جندب کے بیٹے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ انسان آخرت کو یاد رکھے، اور موت کو یاد کرتا کون نہیں؟ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے اس بندے کا بھی پتہ بتایا ہے، اکثر الناس عملا اقلهم للموت ذکرا۔ مولا امیر فرماتے ہیں جس بندے کی دنیا میں خواہشات لمبی اور طولانی ہوں گی وہ موت کو کبھی یاد نہیں کرے گا۔ جس کی امیدیں زیادہ، جس کی خواہشات طولانی، وہ کبھی موت کو یاد نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ موت کو یاد کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ فرمایا ذکر الموت یمیت الشہوات۔ پہلا فائدہ یہ ہے موت کو یاد کرنے سے شہوات مر جاتی ہیں، حیوانی خواہشات، نفسانی خواہشات مردہ ہو جاتی ہیں جس بندے کو موت یاد رہے۔ دوسرا فائدہ یقلع منابت الغفلہ، موت کی یاد، موت کا ذکر غفلت کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ یعنی جو چیزیں غفلت کا سبب بنتی ہیں موت کی یاد کرنے سے وہ غفلت کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یقوی القلب علی مواعد اللہ، اللہ کے وعدوں پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے بآواز بلند صلوات۔ ایمان میں مضبوطی آتی ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے جس بندے کو موت یاد رہتی۔ اور اگلا فائدہ نبی کریم نے فرمایا جس بندے کو موت یاد ہو، کوئی شاہ ہے یا گدا، کوئی امیر ہے یا غریب، اس کی زندگی پر سکون گزر جائے گی جسے موت یاد رہے۔ موت کو زیادہ یاد کیا جائے۔ وہ آپ نے سنا ہے کہ ہارون عباسی نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے۔ اس نے معبر بلائے، تعبیر بیان کرنے والے۔ ایک تعبیر بیان کرنے والے نے تعبیر یہ بیان کی کہ ہارون اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے سارے رشتہ دار قریبی جو ہیں وہ تیری نگاہوں کے سامنے مر جائیں گے۔ ہارون کو یہ تعبیر اچھی نہ لگی، اس نے اس تعبیر بیان کرنے والے کو کوڑے مروائے اور جیل میں ڈال دی۔ دوسرا تعبیر بیان کرنے والا آیا، وہ بندہ ذرا سمجھدار تھا، اس نے کہا ہارون تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری زندگی تیرے تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی زندگی ہے۔ جب یہ تعبیر سنی تو ہارون خوش ہو گیا، اس کو انعام بھی دیا، درہم و دینار سے نوازا۔ اب بتائیے نتیجہ تو ایک ہی تھا، نتیجہ تو دونوں تعبیروں کا ایک ہی تھا۔ پہلے کو کوڑے کیوں مروائے، دوسرے کو انعام کیوں دیا؟ اس لیے کہ پہلی تعبیر میں موت کا ذکر آ گیا، دوسری تعبیر میں اس کی لمبی زندگی کا ذکر آ گیا۔
موت کو انسان پسند نہیں کرتا ہے، جبکہ ہادیان برحق فرماتے ہیں موت کو کثرت سے زیادہ یاد کیا۔ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ میں بہت دور رہتا ہوں، آپ کی طرف سے واعظ اور مبلغ مجھ تک نہیں پہنچتے، مجھے واعظ اور تبلیغ کریں، میں گناہوں سے بچا رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جو میرے لیے واعظ والا کام کرے۔ ہاں، سرکار نے فرمایا اچھا، کفا بذکر الموت واعظا، فرمایا موت کو یاد رکھ، جب تک موت یاد رہے گی پھر کسی واعظ کے واعظ کی ضرورت نہیں۔ موت کا ذکر اور موت کو یاد رکھنا خود سب سے بڑا واعظ ہے، خود سب سے بڑا واعظ ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور موت پھر ہے کیا؟ کہانی ختم، مر گئے انسان؟ نہیں، کہانی شروع۔ اقبال نے کیا کہا؟ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اقبال کہتا ہے دو زندگی ہے نا، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔ اقبال کہتا ہے جو دنیا کی زندگی ہے اس کی شام کا نام موت ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے اس کی صبح کا نام موت ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی جب تمام ہو جائے گی تو آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ بات سمجھے ہو؟ یہ جہان گزر گیا، اگلا جہان۔ ایک اور شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، ہیں زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ہیں زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی ہے تو وہ جہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک پنجابی شاعر کا بھی ایک شعر یاد ہے، پنجابی شعراء بیٹھے ہیں، شاعر بیٹھے ہیں، اس نے موت کو کیا کس زاویے سے بیان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دور عدم تو ننگے پنڈے آندا اس جہانے، دور عدم تو ننگے پنڈے آندا اس جہانے، یارو ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کرنا۔ ننگے بدن آیا تھا، کفن پہن کے اگلے سفر کرو۔ میرے بھائیو، موت برحق ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، اور مرنے سے کہانی ختم نہیں ہونی۔ پھر کیا ہوگا؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پھر ایک قیامت کا دن بھی آئے گا، اور قیامت کے بہت سارے نام ہیں، روز حساب کہتے ہیں، روز جزا کہتے ہیں، جی یوم التغابن کہتے ہیں، یوم القیامہ کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ ایک دن آئے گا قیامت کا، اس دن ہونا کیا ہے؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ، دنیا نہیں ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں جتنے قانون ہیں اور رب کے قانون ہیں، فرق دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ دیکھیے ذرا، دنیا کے قانون، اب ساری زندگی پاکستان کے قانون کو فالو کریں، کبھی قانون شکنی نہ کریں، حکومت پاکستان انعام نہیں دے گی، کوئی جزا نہیں دے گی۔ جس دن آپ نے قانون توڑا اسی دن تمہیں سزا ضرور دے، اور پوری دنیا کا یہ طریقہ ہے۔
دنیا کے حکمران جو قانون بناتے ہیں اس قانون کی پیروی کرنے پر، فالو کرنے پر جزا نہیں دیتے، قانون توڑنے پر سزا ضرور دیتے ہیں۔ رب کریم کا معاملہ الگ ہے، اس کے قانون کی اتباع کرو وہ جزا دیتا ہے، اور قانون توڑو معافی مانگ لو تو معاف کر دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور سارا معاملہ اس کے فضل کا معاملہ ہے، پورا پورا بدلہ تمہیں تمہارے اعمال کا دیا جائے۔ دنیا تو نہیں ہے نا کوئی کسی کا حق کھا جائے اور اس کا اجر ادا نہ کرے۔ نبی کریم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آیا ناقہ پر سوار، سرکار کو سلام کیا، یا رسول اللہ میں دور سے آیا ہوں، میری منزل دور ہے، میں نے واپس بھی جانا ہے، یا رسول اللہ مجھے بس تھوڑے سے وقت میں نا اسلام سمجھا دیں کہ یہ دین اسلام کیا ہے۔ توجہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو آیات کی تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آقا نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس نے ذرہ برابر شر کو انجام دیا وہ شر اس کے سامنے ہوگا قیامت کے دن، دیکھے گا اس کو، اور جس نے ذرہ برابر نیکی اور خیر کو انجام دیا وہ خیر اور نیکی بھی اس کے سامنے۔ گناہ پر سزا ملے گی، نیکی پر جزا ملے گی، لیکن وہ سزا اسی وقت ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، گناہگار رہا، توبہ کر کے چلا گیا، تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا وہ مثل اس شخص کیا جس نے کبھی گناہ کیا ہی۔ جب نبی کریم نے یہ دو آیات پڑھی، یا رسول اللہ واقعاً یہ حق ہے، سچ ہے، ذرہ برابر خیر اور شر سامنے ہوگا کل قیامت کے دن؟ فرمایا یہ وعدہ پروردگار ہے۔ عرض کرتا بس یا رسول اللہ میں سمجھ گیا اسلام کیا ہے، ناکہ کو پلٹایا واپس چلا۔ بعض صحابہ کہنے لگے عجیب شخص تھا، اسلام سیکھنے آیا تھا اور دو آیات سن کے واپس چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا خبردار اس کے بارے کچھ نہ کہنا، عاد فقیہن، یہ فقیہ بن کے لوٹ۔ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے دو آیات ہی کافی، دو آیات ہی کافی۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار۔ اب یہ جملہ ذرا سنیے غور سے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم فرما رہا ہے قیامت کے دن کامیاب کون ہے؟ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ الحمدللہ کافی سارے علماء کرام تشریف لے ہیں، میں سب علماء کرام کی تشریف آوری کا شکر گزار ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں سارے۔ توجہ چاہوں گا اب آپ، ایک صلوات اور پڑھیے سارے حضرات۔ یہ حصہ بڑا اہم ہے، اس حصے میں اللہ کریم نے قیامت کے دن کامیاب شخص کے بارے میں بتایا کہ بروز قیامت کامیاب کون ہے۔ تو سنیے، دیکھیں میری نگاہ میں کامیابی کیا ہے، آپ کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ افکار مختلف ہیں نا،
تو ہر بندہ سیاستدان کسی اور شے کو کامیابی سمجھتا ہے، ایک تاجر کسی اور شے کو کامیابی سمجھتا ہے، ایک طالب علم کسی اور شے کو کامیابی سمجھتا ہے، ایک زمیندار کسی اور شے کو کامیابی سمجھتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اللہ پاک کی نگاہ میں کامیاب انسان کون ہے؟ سنو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ فرماتا ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا، وہ شخص ہے جو کامیاب. رب کی نگاہ میں دنیا کے عہدے، یہ وزارت، یہ صدارت، یہ اقتدار، یہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی رب کی نگاہ میں یہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت پہنچ جائے. اچھا اگلی بات سنیے علماء کرام سے معذرت کے ساتھ، زحزحا اور ادخلا یہ دونوں فعل ماضی مجہول کے سے، ذرا لطف لینا. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا جو جہنم سے بچ گیا، ماضی معلوم کا صیغہ نہیں ہے، ماضی مجہول ہے، جسے جہنم سے بچا لیا گیا. دخل الجنہ نہیں، ادخلا. اللہ یہ نہیں فرماتا جو جنت داخل ہو گیا، نہیں فرمایا جسے جنت داخل کر دیا گیا. یعنی رب نے یہ بھی بتا دی بات کہ یاد رکھنا جہنم سے بچنا بھی اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں، جنت جانا بھی اس کے فضل کے بغیر ممکن. اور علماء کرام کی موجودگی میں جو آل رسول نے ہمیں بتایا نا، جنت استحقاقی نہیں ہے تو فضلی ہے. تفسیر صافی میں حدیث موجود ہے امام علیہ السلام کی. امام فرماتے ہیں چھٹے امام سے حدیث ہے، کوئی نبی بھی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جنت میرا حق ہے. حق کس بات کا؟ ہاں، وہ جسے عطا کرے گا نا وہ اپنے فضل سے عطا کرے گا. ائمہ کی دعائیں یہی ہیں نا، الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک. اے اللہ اپنے فضل سے معاملہ کرنا، عدل سے نہ کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سلطان باہو نے وہ جو معروف شعر ہے وہ امام کی اسی دعا کا پنجابی ترجمہ ہے. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے ہو، اور فضل کریں تے بخشے جاویں میں ورگے منہ کالے. جنت اس کے فضل سے ہے. توجہ ہو گیا؟ قرآن پاک میں کامیاب رب نے کس کو کہا؟ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا. اب ایک نبی کریم کی متفق علیہ حدیث شیعہ سنی کے ہاں اور بڑی متواتر حدیث ہے جس کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا. اس حدیث میں رسول اللہ نے قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کا تعارف کروایا ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے تعارف کروایا کہ قیامت کے دن کامیاب کون ہے. نبی کریم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کا تعارف کروایا اور آقا نے فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ. یا علی قیامت کے دن تو بھی کامیاب ہے، تیری راہ پر چلنے والے بھی. اب روایت کو آیت کے ساتھ اور حدیث کو قرآن کے ساتھ جب ملاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن جہنم سے جنہیں بچایا گیا ہے وہی لوگ ہوں گے جو مولا علی کی راہ پر چلنے والے، اور جو مولا علی کی راہ پر چلنے والے یہی لوگ ہیں جنہیں جہنم سے بچایا گیا ہے اور جنت داخل کر دیا جائے. نبی کریم نے نہیں فرمایا حضرت عمار یاسر کو خطاب کر کے؟ کتنی معتبر حدیث ہے، شیعہ سنی کیا موجود ہے. یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فسلک مع علی ودع الناس. اے عمار یاسر اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک وادی میں ہو اور علی تنہا دوسری وادی میں ہوں،
اے عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت، فرمایا جو علی مولا کی راہ پر چلتا ہے، مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کل قرآن نعرہ حیدری۔ حق کا راستہ مولا علی کا راستہ ہے، صراط مستقیم مولا علی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ مولا علی کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو مولا امیر المومنین کی راہ پر گامزن رکھے اور اسی راہ پر استقامت عطا فرمائے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ سبحان اللہ۔ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا وہ شخص کام۔ سامعین گرامی، موت کو زیادہ یاد کرو، اور پھر اگلا حکم یہ ہے کہ زندگی میں کفن بھی تیار رکھو۔ سردیاں آتی انسان سردیوں کا لباس بناتا ہے، گرمیاں آتی گرمیوں کا لباس بناتا ہے، کفن لباس آخرت وہ بھی تیار رکھو، اپنے حق حلال کی کمائی سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حرام کی کمائی کا کفن ہوگا نا تو ایک ایک تارے کفن جہنم کی آگ میں بدل جائے گا۔ ایسے پاک مال سے کفن بنا کے رکھو جس میں کسی مسکین کا، غریب کا، سید کا، فقیر کا، رشتہ دار کا حق نہ ہو۔ نبی کریم کی حدیث مبارک ہے جو شخص اپنی زندگی میں اپنا کفن تیار رکھتا ہے، کلما نظر الیہ نظرہ کتبت لہ حسنہ ولم یکتب من الغافلین۔ جتنی بار اس کفن کو دیکھنے کا حکم ہے، جتنی بار دیکھو گے اس کفن کو اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، اور پھر اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا، تیار اور بیدار لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ جناب سلمان محمدی کا جب آخری وقت آیا نا، احتضار کی حالت طاری ہوئی، جان کنی کا مرحلہ، تو جناب سلمان کے خادم تھے، زازان ان کا نام تھا، عرض کی آقا یوں لگتا ہے جیسے جدائی کا مرحلہ آ پہنچا ہے، لیکن آپ نے اپنے امور کے متعلق وصیت نہیں فرمائی، آپ کو غسل کون دے، کفن کون پہنائے، آپ کا جنازہ کون پڑھائے، کون دفن کرے، کہاں دفن کرے۔ جناب سلمان نے فرمایا زازان تو گھبرا نہیں، تو میری روح پرواز کر جانے دے۔ فرمایا زازان مجھے وہی غسل دے گا جس نے رسول اللہ کو غسل دیا، مجھے وہی کفن پہنائے گا جس نے رسول اللہ کو کفن پہنایا، میرا جنازہ وہی پڑھے گا جس نے رسول اللہ کا جنازہ پڑھا، مجھے وہی مبارک ہاتھ دفن کریں گے جن ہاتھوں نے جسد رسول اللہ کو دفن کیا۔ زازان عرض کرتا ہے آقا وہ علی مدینے میں، آپ مدائن میں، تو اتنے دنوں کا فاصلہ ہے۔ فرمایا زازان میری روح پرواز کر جانے دے، تو میرا تحت الحنک باندھ کے فارغ نہیں ہوگا، علی کے قدم میرے دروازے پہ۔ یہ حبیب خدا کا مجھ سے وعدہ ہے، یہ رسول اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے۔ جناب سلمان کی روح نے پرواز کیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام باعجاز امامت مدینہ سے مدائن آئے۔ روایت کے لفظ ہیں سلمان کے چہرے سے چادر ہٹائی، سلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ کفن دیکھا، اس کفن کو کھولا جو جناب سلمان اپنی زندگی میں تیار کر کے رکھ گئے تھے، تو مولا نے دیکھا کہ دو مصرے لکھے ہوئے ہیں جناب سلمان نے اپنے کفن پر، وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم۔ اس کا معنی یہ تھا کہ میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس حال میں کہ نیکیوں سے بھی میرا دامن خالی ہے اور قلب سلیم بھی میرے پاس نہیں ہے۔ زاد راہ کے طور پر نہ نیکیاں ہیں میرے پاس، نہ قلب سلیم ہے میرے پاس۔ ادھر حقیقت اس آیت مجیدہ کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے نا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا قیامت کے دن نہ بیٹے کوئی فائدہ پہنچائیں گے اور نہ مال دنیا کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ کیا شے فائدہ پہنچائے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو پاکیزہ دل لے کر، جو قلب سلیم لے کر گناہوں سے
جو آلودہ نہ ہو۔ وہ دل لے کر جو رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا نہ، وہی کامیاب ہوگا۔ مولا امیر علیہ السلام نے یہ دیکھیے، یہ جناب سلمان کی عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے۔ آپ نہیں جانتے سلمان کی عظمت کیا ہے؟ جس کو نبی کریم نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری امت کا لقمان دیکھنا وہ میرے سلمان کو دیکھنا، جس کے لیے نبی کریم نے فرمایا ان اللہ امرانی بحب اربعہ، اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں اللہ جن سے محبت کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے علی سے محبت کر، سلمان سے محبت کر، ابو ذر سے محبت کر، مقداد سے محبت کر۔ جناب سلمان کی طرف دیکھ کے نبی کریم نے فرمایا تھا لو کان الایمان فی ثریا، اور ایک روایت ہے لو کان العلم فی ثریا لنالہ رجال من الفرس، اگر علم اور ایمان ستارہ ثریا کی بلندی پر بھی چلا جائے تو فارس کے یہ لوگ وہاں سے جا کر بھی علم اور ایمان کو حاصل کر لیں، جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ذرا امام صادق کی نگاہ میں جناب سلمان کا مقام دیکھیے، السلمان بحر لا ينزف وکنز لا ينفد، فرمایا سلمان علم و معرفت کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا، اور علم و معرفت کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی عاجزی تھی، اپنے کفن پر لکھا کہ میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور زاد راہ میں سے کچھ نہیں میرے پاس، نہ نیکیاں ہیں نہ قلب سلیم ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جب شعر پڑھا نا، کیا قدردانی فرمائی۔ اسی ردیف اور قافیے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے 2 مصرع جناب سلمان کے کفن پر اپنے دست مبارک سے لکھے، اور مولا امیر نے یہ لکھا حمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم، سلمان جب کسی کریم کا مہمان بننا ہو تو زاد راہ گھر سے اٹھا کے لے جانا سب سے کبھی بات ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، کیا اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلمان تو کریم کی بارگاہ میں جا رہا، تو کریم کے پاس جا، اور کوئی کریم کا مہمان ہو نا، میزبان کریم ہو تو مہمان کھانا پینا گھر سے تو لے کے نہیں آتے، زاد راہ اٹھا کے تو نہیں لاتے۔ ساری یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، موت کو زیادہ یاد رکھو، کفن تیار رکھو۔ چونکہ الیاس بھائی کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ نہ بھی کہتے تو میں چند جملے ضرور کہتا، اب انہوں نے خواہش بھی کی ہے کہ میں ماں کے حوالے سے بھی چند جملے کہوں۔ تو خدا را اللہ جانتا ہے، قدر کرو ماں باپ کی جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ یہ جو ماں باپ کی جو قدردانی ہے نا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ صرف مومن یا مسلم کی ذمہ داری نہیں۔ توجہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، غور کیجئے، مفسرین نے نقطہ لکھا، ہم نے انسان کو وصیت کی، انسان کو، وصینا المومن نہیں، وصینا المسلم نہیں، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر لفظ انسان کا استعمال کرنا، رب نے بتا دیا کہ رب کی نگاہ میں وہ انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ مومن اور مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے، رب کی نگاہ میں وہ انسان نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، انسانیت کا۔ ماں باپ دونوں آپ کے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ یقین فرمائیے، میں
اللہ کی ذات کا حق، نبی کریم کی ذات کا حق، ائمہ اہل بیت کا حق، یہ سب سے عظیم حق ہیں۔ ان حقوق کے بعد سب سے بڑا جو حق ہے وہ والدین کا حق، اور جو میرے پیش نظر روایات ہیں ان ساری ہستیوں کا حق بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا، ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن کوشش ضرور ہونی چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس انسان پر، افسوس اس کے سر میں خاک کہ جس کی زندگی میں ماں باپ بوڑھاپے کو پہنچ گئے اور وہ جنت نہ کما سکا۔ ہاں؟ اولاد کے سامنے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور وہ جنت نہ کما سکا۔ من نظر الی ابوہ نظرۃ رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم فرماتے ہیں ایک محبت بھری نگاہ ماں یا باپ کے چہرے پہ ڈالی، ایک مقبول حج کا ثواب۔ ایک صحابی نے عرض کی ازراہ تعجب، اس کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ اگر دن میں کوئی 100 بار ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ کرے اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے گا؟ سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، فرمایا تو خدا کو بخیل سمجھتا ہے، تو خدا کو بخیل سمجھتا ہے، جتنی بار محبت بھری نگاہ کرو گے اللہ اتنے مقبول حج کا ثواب۔ اور رب کریم نے سنیے ماں باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی نا یہ دروازہ بند نہیں ہونے دیا۔ علماء کی موجودگی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، پھر نبی کریم فرماتے ہیں من زار قبر ابوہ فی یوم الجمعۃ او لیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ۔ جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ روز جمعہ اور شب جمعہ خصوصیت کے ساتھ ماں کی قبر کی زیارت، باپ کی قبر کی زیارت، ایک مقبول حج کا ثواب۔ ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، فہل لی کفارۃ من الذنوب، یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا ہے جو میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ فرمایا بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کرتا ہے جی باپ زندہ ہے، ماں مر گئی ہے۔ فرمایا جا باپ کی خدمت کر، باپ کے ساتھ نیکی کر، تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ جب وہ شخص سرکار کی خدمت سے نکلا نبی کریم نے فرمایا لو کانت امہ، کاش اس کی ماں زندہ ہو۔ ماں ہوتی نا ماں تو اس کی خدمت کر کے جلد اس کے گناہ معاف ہو سکتے۔ میرے بھائیوں دنیا میں رشتے بہت سارے ہیں لیکن بے لوث رشتہ ماں والا ہے۔ میں پتہ نہیں سمجھا نہیں سکا بات۔ اولاد، بہن بھائی، بیوی بچے، بہت سارے رشتے ہیں، ہر رشتے میں لالچ ہے۔ اللہ جانتا ہے اولاد کی تمنا پوری نہ ہو تو اولاد سے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے۔ بیوی کی خواہشات پوری نہ ہو، بیوی گھر چھوڑ کے جا سکتی۔ بھائیوں کی خواہشات پوری نہ ہو، بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں رہے گا۔ اللہ جانتا ہے واحد بے لوث رشتہ ماں ہے، ماں جو کوئی لالچ لوث تو اس سے نہیں رکھتی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں دنیا میں ہر رشتہ تمہیں اپنے لیے چاہتا ہے، ماں ہے جو تمہیں تمہارے لیے چاہتا ہے۔ یہ امام معصوم سے حدیث ہے۔ یہ امام معصوم سے حدیث ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، تو سائل نے پوچھا مولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اولاد آخر خدمت کرے تو ماں باپ کی خدمت کا صلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا فرق بڑا ہے، ماں باپ جب اولاد کی خدمت کرتے ہیں نا تو ان کی خواہش ہوتی ہے ان کی اولاد کی زندگی کو سامنے رکھ کے پالتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، پھر سکول کی زندگی آتی ہے، کالج تک پڑھایا، یونیورسٹی تک پڑھایا، پھر اس کے کاروبار کی دعائیں، پھر اس کی نوکری کی دعائیں، کاروبار ہو گیا، پھر اس کی شادی کروا دی، پھر شادی کے لیے رشتے ڈھونڈے، ہاں، اور پھر شادی کے بعد پھر اس کی اولاد کی دعائیں کرنے لگ گئیں، ہاں۔
فرمایا اور جب اولاد خدمت کرتی ہے تو اس وقت ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اگر ماں باپ کی خدمت کی توفیق اللہ دے اولاد کو تو اس وقت ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے. اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے. نیک سے نیک اولاد کے دل میں بھی یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بیمار رہتے ہیں، پتہ نہیں کب ان کے سائے لطف و رحمت سے محروم ہو جائے، میں زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں. امام فرماتے ہیں تیری خدمت اور تیرے ماں باپ کی خدمت برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تیری زندگی کو سامنے رکھ کے خدمت کرتے ہیں، تو ان کی موت کو سامنے رکھ کے ان کی خدمت. تیرے سامنے ماں باپ کی موت ہوتی ہے، صلہ کیسے ہو سکتی؟ ایک شخص آیا سرکار کے پاس، یا رسول اللہ انی رجل شاب نشیط احب الجہاد، جوان ہوں، میرا جہاد پہ بڑا دل کرتا ہے، جہاد کروں آپ کے ساتھ، لیکن میری بوڑھی ماں ہے جو میری جدائی برداشت نہیں کرتی. سرکار نے فرمایا پلٹ جا اپنی ماں کی خدمت کر. تو ایک رات ماں کی خدمت کرے گا میرے ساتھ 1 سال راہ خدا میں جہاد کرنے سے افضل. 1 سال کے جہاد سے. من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، نبی کریم فرماتے ہیں جس نے ماں کے قدموں پہ بوسہ دیا وہ ماں کے قدم نہیں ہیں، وہ دہلیز کعبہ ہے جسے چوم رہا ہے. اے ماں باپ کی دعا لینے کی کوشش کرو. میں دیکھتا ہوں، اللہ جانتا ہے، لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. آپ تائید کریں گے، آپ سروے کر لیں، آپ تجزیہ کر لیں، جتنے لوگ کامیاب نظر آئیں آپ کو دنیا میں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، یقیناً ان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے. اور جتنے معاشرے میں ذلیل دھتکارے ہوئے راندہ درگاہ لوگ، تو کہتے ہیں نا ہمارے ایک محاورہ چلتا ہے جی، وہ سونے میں ہاتھ ڈالتے تو مٹی ہو جاتا ہے. آپ یقین کر لیں، تحقیق کر لیں، ان کے پیچھے ماں باپ کی بد دعا، ماں باپ کی بد دعا. اور ماں باپ کی دعا لینے کی کوشش کرو. میں ہمارے ہاں عجیب ماحول معاشرہ بنا ہوا ہے، لوگ کدھر جا رہے ہیں جی، وہ فلاں پیر کے پاس اور فلاں فقیر کے پاس اور فلاں دربار پہ اور فلاں، کیوں جا رہے ہیں؟ دعا کرنے جا رہے ہیں، پیروں کو خوش کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں، اور میں پیر فقیر کا تو مخالف نہیں ہوں، میں 2 نمبر لوگوں کا مخالف. میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے، علماء کرام کی موجودگی میری باتوں کی تائید ہے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے، امام معصوم سے بڑھ کر یا نبی کریم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیر فقیر ہے؟ بولو نا یار. میں ختم کر رہا ہوں، 10 منٹ اور پڑھنا ہے بس. کوئی نہیں نا، میں حدیث کا ذمہ دار ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ میرے لیے دعا کریں، میری ایک مشکل حل ہو جائے. امام علیہ السلام نے دعا نہیں کی، فرمایا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ جی آقا زندہ ہے. فرمایا پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ تیری ماں زندہ ہے تو میرے پاس آیا دعا کروانے؟ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ماں کی دعا اللہ اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا، جب ماں سے کہ تیرے لیے دعا کر. امام معصوم نے لوٹا دیا، پلٹا دیا واپس، جب ماں سے کہو تیرے لیے دعا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے. اچھا ایک اور عجیب بات سنو، اللہ اکبر. ماں کی دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور امام علیہ السلام کی اس دعا سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا، اللہ کی اس کائنات میں ماں واحد ہستی ہے جو مرنے کے بعد عالم برزخ میں قبر میں جا کر بھی اولاد کے لیے دعا کرتی. امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا جملہ، میرا اللہ مجھے میری ماں کی عالم میں برزخ کی دعاؤں سے محروم نہ کرنا، میری ماں کی عالم برزخ کی دعاؤں سے مجھے محروم نہ. ماں مر کے بھی دعا کرے، اور تو کہ زندگی میں بھی ماں باپ کو یاد نہ کرے اور ان کے لیے دعا نہ کرے. ماں باپ کے لیے. اور پھر اگلی بات سنیے، آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھا
اولاد کے لیے مستحب ہے، تمہاری حاجات پوری نہیں نہ ہو رہی، تم کسی مشکل میں ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، سیدھے چلے جا اپنی ماں کی قبر پر، اپنے باپ کی قبر پر، ماں اور باپ کی قبر پر بیٹھ کر دعا کرنا مستحب ہے۔ نبی کریم کی سیرت میں یہ بات ہے، مقام ابوا میں قبر مبارک ہے نا جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی، اس وقت پرانا راستہ مکہ اور مدینہ کا جو تھا اس زمانے میں وہ ابوا راستے میں آتا تھا، تو سرکار جب بھی مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ تشریف لاتے تھے، لے جاتے تھے، تو مقام ابوا میں رک کر اپنی والدہ کی قبر مبارک پر ماں کی قبر کی زیارت کرتے، نوافل ادا کرتے، ماں کی قبر پر بیٹھ کر دعا کرتے، اور صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے بھی دیکھا ہے۔ تمہاری دعائیں قبول ہے نا، ماں سے دعا کروا کے جا، تیری دنیا میں کامیاب آخرت میں کامیاب، اور اگر ماں دنیا سے چلی گئی پھر بھی محروم پر پریشان نہ ہو، ماں کی قبر پہ جا کے رب سے دعا کر۔ مزان اجابت دعا، جن مقامات پر دعاؤں کے مستجاب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں ان میں ایک مقام اولاد کے لیے ماں باپ کی قبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ باپ زندہ ہے تو باپ کی دعا لو، دعا الوالد لولدہ کا دعائے نبی لامتہ، نبی کریم کی حدیث ہے، باپ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرے ایسا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کرے۔ الشیخ فی اہل بیت ہی کالنبی فی امتی، گھر میں بوڑھے ماں باپ کا، رسول اللہ فرماتے ہیں گھر میں بوڑھے ماں باپ کا وہی مقام ہے جو امت میں نبی کا مقام۔ جس طرح نبی کی ذات واسطہ فیض الہی بنتی ہے نا، اولاد کے لیے وہ واسطہ فیض ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ واسطہ فیض الہی بنتے ہیں اولاد کے لیے۔ قدر کرو اپنے ماں باپ کی، تم سے ماں باپ راضی ہو گئے نا، بس سمجھو تمہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور ماں کائنات میں وہ ہستی ہے جس میں نا رب والی دو صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک غفار الذنوب ہونا، دوسرا ستار العیوب ہونا۔ جس طرح اللہ کی ذات گناہ معاف کر دیتی ہے نا، ماں بھی اولاد کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات گناہوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے نا، ماں بھی اولاد کے عیب، سنیے گا، ماں اولاد کی غلطیاں، اولاد کے گناہ اولاد کے باپ کو بھی نہیں بتاتی۔ ماں دنیا میں واحد رشتہ ہے سب سے دیر میں ناراض ہوتی ہے اولاد سے، اور سب سے جلدی راضی ہو جاتی ہے، سب سے جلدی راضی ہوتی ہے۔ اولاد کے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، اولاد کی غلطیاں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی ہے، اور جلدی راضی ہو جاتی ہے، اولاد کی تقصیر بھی معاف کر دیتی ہے۔ لہذا قدر کرو۔ بس زیادہ وقت نہ لوں، شاعر مشرق اقبال کی ماں مر گئی تھی جب اقبال یورپ میں تھے، تو پھر اقبال نے ماں کے لیے ایک نظم کے جو بڑی شورۂ آفاق ہے، اس میں آخر میں دو تین اشعار مجھے بہت اچھے ہیں، پسند آتے ہیں۔ اقبال لکھتا ہے کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیمے شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، اب آدھی رات اٹھ کے میرے لیے کون دعا کرے گی۔ اور پھر اقبال کہتے عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اولاد جوان ہوتی ہے،
پھر کسی منزل پر پہنچتی ہے جب ماں باپ کی خدمت کا موقع آتا ہے تو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مومنین، میں 2 جملے ذکر مصیبت کے عرض کروں گا۔ سامعین گرامی، ہمیں آل رسول نے جو تعزیت کے آداب بتائے ہیں، کسی کا کوئی فوت ہو گیا، باپ، ماں، بھائی، بیٹی، بہن، آل رسول بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ورثاء کے پاس تعزیت کے لیے جاؤ تو وہاں جا کر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرو، کربلا کا تذکرہ کرو، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کرو۔ اور کیوں کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو یاد؟ دنیا کے دکھ سہنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی۔ یہ مصائب آل محمد اور مصائب مولا حسین بیان کرنے کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں دنیا میں دکھ سہنے کا حوصلہ عطا کرتے ہیں۔ جب آل رسول کے دکھوں پہ نگاہ پڑتی ہے نا تو ہمارے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ سامعین گرامی، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے جنہیں غسل ملے، جنہیں کفن ملے، جن کا عزت و احترام سے جنازہ اٹھے، جن کی قبریں بن جائیں۔ کوئی یہ درد پوچھنا چاہتا ہے تو سید سجاد سے پوچھے۔ 11 محرم کو کربلا سے چلا تھا، ازادر 1 نہیں 2 نہیں 72 جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کے چلا تھا کربلا سے۔ 11 محرم کو جب مقتل سے گزارا گیا، جب مولا سجاد علیہ السلام کی نگاہ پڑی نا بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، سید سجاد کے چہرے پر زردی موت کی چھا گئی، احتضار کی حالت طاری ہو گئی۔ قریب تھا سجاد کی روح پرواز کر جائے۔ میری آقا زادی زینب نے جب بیمار بھتیجے کی حالت دیکھی، میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا، سید سجاد کے قریب آئی، فرمایا یا بنیا مالی اراکا تجودو بے نفسک، سجاد بیٹا سنبھال اپنے آپ کو کہ اپنی زندگی ختم کر لے گا۔ یا بقیت الماضین، میرے اسلاف کی یادگار، یا بقیت اخی و ابی و جدی، او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، اور میرے بابا علی کی نشانی، میرے نانا رسول اللہ کی یادگار، سجاد سنبھال اپنے آپ کو۔ کیا ہوا؟ عرض کی بھوبی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے۔ بھوبی اماں عمر ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا ہے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن۔ میری آقا زادی نے حوصلہ دیا، فرمایا سجاد بیٹا دل چھوٹا نہ کر، میں نے نانا سے نہ کربلا کے سارے حالات سنے، میں نے نانا سے سن رکھا ہے، اللہ نے ایک قوم سے وعدہ لیا ہے جو ہمارے شہیدوں کو دفن کرے۔ سجاد بیٹا تمہارے بابا بھی دفن ہو جائیں گے، اور میں نے نانا سے سن رکھا ہے تمہارے بابا کی قبر بھی بنے گی، مزار بنے گا، پھر تمہارے بابا کی قبر پر علم نصب ہوگا۔ اور فرمایا سجاد بیٹا پھر میں نے نانا سے سنا ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت۔ اور دیکھ رہے آج بھی وہ علم قبر حسین پر لہرا رہا ہے، اور سارا سال لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اہل ایمان فرزند رسول کی قبر کرو کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو بار بار یہ زیارت نصیب کرے۔ سنبھالا سید سجاد کو، حوصلہ دیا۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، جب خود آئی نا بھائی کی لاش پر، جناب فضہ سے فرمایا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جناب فضہ سے فرمایا اماں فضہ تو جاؤ عمر ابن سعد کے پاس، اور ابن سعد سے جا کے کہے کہ علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت دے، ہمیں بعد میں لے جانا کوفہ،
ہمیں بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت۔ اللہ ذرا بتاؤ کبھی بہنوں نے بھی بھائیوں کی قبریں پر اتنی مجبور ہو گئی علی کی بیٹی ابن سعد سے بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگے۔ سادات غیر سادات مومنین مجھے معاف کرنا دل دکھے۔ جناب فضہ پیغام لے کے ابن سعد علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے شہیدوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے ہم اپنے بھائیوں کو دفن تو کر لے۔ عمر ابن سعد ملعون کہتا ہے فضہ جا اپنی آقا زادی سے کہہ دے لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کیے جاتے ہیں۔ مہر نبوت کا سوار حسین علی و بطول کا دل لاشا بے بور و کفن خاک کربلا پر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا